صاحبہ جی چیئرمین صاحب شکریہ. دیر آئے مگر پتہ نہیں درست آئے کہ نہیں, کیونکہ کمیٹی الیکشنز بھی ہیں اور دیر نہ کھیں, ہم ان کو کھیں سیریسلی کہ لینا ٹرن چاہتے پہ چل رہے ہیں. آپ کے ہی سینیٹر پیچھے دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں. بات کرنے دیجئے پلیز, گزارش ہے. اہم مسئلہ ہے ایک تو مسئلے سارے اہم ہیں. نہیں بالکل مجھ سے زیادہ اہم بہت مسئلے ہیں, مگر میں دو چیزوں کی طرف, آپ کی اور ہاؤس کی, تو چلے گئے سارے منسٹرز چلے گئے, لیڈر آف ہاؤس چلے گئے. کدھر گئے سواتی صاحب, وہ بھی کمیٹی میٹنگوں میں. کس کی توجہ مبذول کریں. آرڈیننس پہ آرڈیننس جو آ رہے ہیں چیئرمین صاحب, اس کے حوالے سے ہمیں بہت سخت آبجیکشن ہے. سارا پارلیمان سارا اس وقت اپنے آپ کو غیر فعال سمجھے گا. اگر آپ کلیدی لیجسلیشن آپ آرڈیننس کے ذریعے لائیں گے. اب ہم نے انتظار ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا آرڈیننس یہاں لے ہو, لیکن وہ لے نہیں ہو رہا, نہ وہ بل بنا ہے. اس میں آپ نے ان کی ساری خود مختاری لے لی ہے, اور اس میں ایسے اقدامات کیے ہیں کہ سارا سول سوسائٹی اور ایجوکیشن کا سارا محکمہ جو ہے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر سراپا احتجاج ہے. تو یہ پارلیمان کا کیا فائدہ اگر ہوا میں آرڈیننسز آتے ہیں, وہ اپنے مشکل سے کہیں لے ہوتے ہیں, ہمیں اس پر نہ وہ بل بنتے ہیں نہ لیجسلیشن بنتے ہیں, نہ آپ کے ہاؤس کا وقار کم ہو رہا ہے, اور ہمارا جو جتنی بھی ذمہ داری اور حقوق ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں. کہ یہ پوری قوانین بن رہی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے, فیکٹری بنی ہوئی ہے, اور یہ آرڈیننسز یہاں لے نہیں ہو رہے ہیں, نہ وہ بل کی حیثیت پر پہنچ رہے ہیں. سو دس از ویری ویری ورینگ کہ وی آر بینگ سٹنگ ہیئر. آپ جو بل چاہتے ہیں پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہم ان کو امینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بل تو بن کے آئے. یہ آرڈیننس کب بڑے ہوں گے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بہت کنٹروورشل اور متنازع آرڈیننس ہے, اس پر نہ بات ہو چکی ہے نہ وہ آرڈیننس یہاں لے چکا ہے. آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے, اس کو لے کر آئیں. سیکنڈلی چیئرمین صاحب, ہوا میں ایک اور معلق بہت خوفناک آرڈیننس اس وقت پھیلا ہوا ہے, جو پریس کو اور میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے آ رہا ہے. اس کا نام ہے ریگولیشن والا آرڈیننس, اور ریگولیشن میں کوئی ہمیں قباحت نہیں ہے. بالکل, میں انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکی ہوں, یہاں بہت سینئر لوگ ہیں جو ضرور کہیں گے کہ بے شک ریگولیٹ ہو. مادر پیدر ہم نے کبھی نہیں آزادی مانگی, لیکن آزادی صحافت پر اس وقت جو قدغن لگ رہی ہے انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اس حکومت میں, شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کون کر رہا ہے. یہ حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے. جس لیول آف آرڈیننس, اس کا نام ہے پاکستان پرنٹ میڈیا آرڈیننس, جو کہ میڈیا آرڈیننس جو آ رہا ہے, پاکستان میڈیا آرڈیننس, یہ تو ضیاء الحق اور مشرف کے کالے قوانین کو کمبائن کر کے منی مارشل لا قرار دے دیا گیا ہے. اور اس میں آپ کو اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز, ٹیلی ویژن, پرنٹ, تینوں کے تینوں پلیٹ فارمز بجائے ریگولیشن کے, وہ الگ کہانی ہے. پھر یہ نہ کہیں کہ ریگولیشن پر ہم آبجیکٹ کر رہے ہیں, نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پریس پر قدغن اور ان کے لب سیل نہ کریں. یہاں ویسے ہی ہوا بہت تنگ ہو گئی ہے, اسلام آباد خاص طور پہ یہاں حملے ہو رہے ہیں آئے دن جرنلسٹ پر, اور لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں. اب یہ نامعلوم افراد کا دور اتنا بڑھ چکا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور اس حوالے سے آپ نے جو پینلٹیز اس میں ڈالی ہیں, خوفناک پینلٹیز ہیں. مجھے یاد ہے جب ہماری حکومت آئی تھی اور یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, میں اپنی کہانیاں نہیں یہاں بتانا چاہتی, لیکن میں ریکارڈ ضرور صحیح کرنا چاہتی ہوں کہ پہلا لا جو ہم نے پاس کرایا, سارے ایوب خان, ضیاء الحق کے کالے میڈیا کے قوانین ریپیل کیے. اب وہ آپ نئے چہرے پہنا کے, نئے لباس پہنا کے ان کو واپس لا رہے ہیں. وہ سارے قوانین جو ہم نے سڑکوں پہ جد و جہد کر کر کے, میرے تھوڑے سے بال بھی اب سفید ہو گئے ہیں اس حوالے سے, تھوڑے سے بس سفید ہو گئے ہیں, ڈسکشن بعد میں ہو سکتا ہے اس پہ, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ وہ ہم نے اتنی جد و جہد کی, لوگ جیلوں میں گئے, کوڑے کھائیں, وہ سارے قوانین پیپلز پارٹی کی حکومت نے آتے ہی ریپیل کیے 2008 میں. اور آپ وہ سارے مشرف کے بھی اور ضیاء الحق کے ایک لمبا چوڑا منی مارشل لا آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں. نہ وہ پارلیمان میں آیا ہے, نہ میڈیا باڈیز نے اس کا
سخت اس پر احتجاج کیا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ حکومت پہ آج تنقید نہیں کر سکتے اور آپ کو ٹریٹر کہہ دیا جاتا ہے, آپ پر پرچے بنا دیے جاتے ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ, اور کچھ لوگ زیادہ بھی باتیں کر جاتے ہیں, مگر ٹھیک ہے دیکھیے آپ ہر چیز کی آلریڈی پاکستان میں پینلٹیز ہیں, یہاں سارے وکلا موجود ہیں, پینلٹیز ہیں کہ نہیں, ہر چیز کی پینلٹی موجود ہے. تو آپ ایسا سپر قانون کیا بنا رہے ہیں, یہ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو کہ سب کچھ بند ہو جائے, سارے لب سیل ہو جائیں, ہمارے اخبار بھی سینسر ہونے لگے. تو اس سے بڑی ریاستی سینسرشپ کا جو ٹول ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا. وہ میں آپ سے پھر کہوں گی کہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا ہے, اور جرنلسٹ, لائرز, سول سوسائٹی, اپوزیشن پارٹی, انہوں نے تو یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ریزولوشن لائیں, سب نے اسے منی مارشل لاء کا درجہ دیا ہے. اور آپ کے انٹرنیشنل مبصرین جو ہیں, جہاں آپ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی ساکھ بحال کرنے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے, وہ اب ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تو ہم کیوں جگہسائی, کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک مارشل لاء اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے. خدا را پارلیمان کو اتنا ذلیل نہ کریں. میڈیا میں ہر قسم کی آوازیں, میں بھی جانتی ہوں سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ ہوتی ہے, لیکن یہ گالی گلوچ کس نے شروع کروائی؟ اس گالی گلوچ کا کاروان جو ہے یہ شروع ہوا ہے, افسوس سے میں کہوں گی, رولنگ پارٹی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ گالی دیں, آپ سوشل میڈیا پہ عورتوں کو کی تضحیق کریں, آپ سیاستدانوں کا مذاق اڑائیں, آپ کہیں کہ جی جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کا ماضی کیا ہے اور مستقبل ہم ہیں. اس طرح کی ہر قسم کی گندی باتیں انکریج کی جاتی ہیں, اور اکثر و بیشتر پارٹی فلیگ لگا ہوا ہوتا ہے. دل میرا جلتا ہے دیکھ کے کہ ہم اس دور میں آ گئے. بے شک آپ ریگولیٹ کیجئے, لیکن آپ کی آئی ٹی کمیٹیز ہیں, آپ کی انفارمیشن کمیٹیز ہیں, ان میں اچھے لوگ ہیں جو جانتے ہیں اپنا کام. بھائی ہر چیز کا ایک طرف اب جرنلسٹ پروٹیکشن بل کا ڈھونڈے جا رہے ہیں, جرنلسٹ پروٹیکشن بل آ رہا ہے, اور پاکستان اب دنیا میں میرے خیال میں 10 میں سے وہ ممالک رہ گیا ہے جہاں عدم تحفظ کی جرنلسٹ کے لیے, صحافیوں کے لیے کیفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ we are called one of the most dangerous countries in the world, and Islamabad is the most dangerous city for journalists. آپ بتائیں یہ کتنی شرم کی بات ہے. دلی میں مودی سرکار کیا کیا مظالم لا رہی ہے, ہم ان پر تنقید کے نشتر برساتے ہیں. ہم اپنا حال بھی دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو کیا تشکیل دے رہے ہیں, اور یہ پارلیمان کا کیا کام ہے. اگر میڈیا بھی بند ہو جائے گا, اس کے لب سیل ہوں گے, وہ ان پر آپ ہتکڑیاں لگانا شروع کر دیں, اور سب کو جو تنقید کرتا ہے حکومت پر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جی ٹریٹر ہیں, آپ ریاست کے خلاف ہیں. ریاست ہماری ماں ہے, یہ ملک ہمارا ہے, یہ پرچم ہمارا ہے. اس کی جمہوریت کے لیے ہماری پوری تحریکوں نے, ہمارے نسلوں نے, پیپلز پارٹی کی نسلوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے محترمہ شہید تک, اور ہمارے کارکنوں نے دی ہیں. اور پھر ہم یہ کھڑے ہو کے خون کے آنسو روئیں اور دیکھیں اور ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہیں کہ خدارا آرڈیننس فیکٹری کو بند کریں, خدارا ایوان اب صدر کو کچھ عقل کے ناخن دیں. اور وہ وائلیشن کرتے ہیں جب اس طرح کے کام کرتے ہیں, لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ آتی ایڈوائس حکومت سے ہے. وہ ربر سٹیمپ بن گئے ہیں, اب آپ ربر بلیٹس ہم پر برسا رہے ہیں. اگر میڈیا بند ہے تو ہم بند ہیں, اگر میڈیا کے لب سیل ہوئے ان کو سینسرشپ, ان کی سینسرشپ کی جا رہی ہے, انسٹیٹیوشنلائز سینسرشپ کی جا رہی ہے. اس کا مطلب سارا پارلیمان اور جمہوری سسٹم ایک مذاق بن کے رہ جائے گا. اس پر آپ خود اپنا ایکشن لیں چیئرمین صاحب, اس آرڈیننس کو یہاں لے کروائیں. ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں, ہم میڈیا سے بات کرتے ہیں, ہماری کمیٹیز بنی ہیں اور اس میں یہ کام. تھینک یو جی. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. تھینک یو مسٹر چیئرمین. بہت آپ نے ابھی گفتگو سنی. سب سے پہلے میں بات آرڈیننس کی کر لیتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں کیا آرڈیننس لانا غیر آئینی ہے؟ اگر غیر آئینی ہے تو ہم حاضر ہیں. جو بھی آرڈیننس آتے ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2,
یہ آرڈیننس کوئی پہلی مرتبہ نہیں آئے. آپ ذرا جو بات یہاں کر رہے ہیں پہلے اپنا ٹریک ریکارڈ تو دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان دونوں کے دور میں ایوریج جو ہے تقریباً 26 آرڈیننس ہر سال آتے رہے. اس کے مقابلے میں آپ پی ٹی آئی کے آرڈیننس دیکھ لیں پی ٹی آئی حکومت کے دوران, اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب یہاں کا ماحول آپ کے سامنے تھا, جب یہاں سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں تھی, جب قانون سازی پارلیمان کے فلور سے کی جاتی تھی تو اس کو کس طریقے سے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے روکا جاتا تھا, بلڈوز کیا جاتا تھا, قانون سازی نہیں کرنے دی جاتی تھی. تو ملک نے تو آگے چلنا ہے, تو مجبوراً جو ٹول اویلیبل آئین کے تحت تھا وہ استعمال کیا اور لیجسلیشن, ٹیمپریری لیجسلیشن کی. مگر آپ نے بڑے اس سے بات کی تھی, ذرا پلیز سن لیجئے گا. دوسری بات, یہ اپنی سناتی ہیں, آپ کی نہیں سنیں گے. جی سر سچ مشکل ہے نا, سچ کو سننا سر ذرا مشکل ہے. دوسری بات, آرڈیننس کی ایک اپنی میعاد ہے 120 ڈیز کی, تو یہ کہنا کہ شاید آرڈیننس کے تھرو کوئی ایک پرماننٹ قانون آ جائے گا وہ بھی پاسبل نہیں ہے, تو اس لیے یہ بات بھی فیکچولی غلط ہے. تیسری, ایک دفعہ وہ آرڈیننس اس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے 120 ڈیز کی, وہ بھی تھرو پارلیمنٹ. چوتھی, آرڈیننس کو لے کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں, وہ لے ہوتے ہیں, نہیں ہوں گے تو وہ آرڈیننس ختم ہو جائے گا. تو یہ تاثر دینا یہ حقائق سے بالکل مختلف چیز ہے. دوسری بات, میڈیا کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ میڈیا کی آزادی رائے پر شاید کوئی قدغن لگائی جا رہی ہے. میں یہ وعدہ کرتا چلوں کہ اسلام آباد جس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہایت خطرناک جگہ بن گئی شاید میڈیا کے لیے, تو میں ان صحافیوں کا کیا کروں, میں اجے لالوانی کا کیا کروں, میں عزیز میمن کا کیا کروں کہ جن کی سندھ میں حکومت میں تنقید کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے آواز بند ہوگی, میں اس کا کیا کروں, کیا وہ صحافی نہیں؟ دوسرا, میں تو ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اسپیشلی ایک خاتون ہونے کے حوالے سے اور ایک فارمر انفارمیشن منسٹر ہونے کے حوالے سے آپ آواز اٹھائیں گے, بلکہ سب سے آگے ہوں گے کہ جب میڈیا کے اندر خواتین صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے ان کے کولیگ سے, اور وہ کولیگز بعد میں تمغے مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری آزادی رائے پر کوئی قدغن لگائی جا رہی ہے. اور تیسری بات سر, یہاں ایک رواج بن گیا ہے سر کہ کسی کے ساتھ کا کوئی بات ہو بغیر کسی تحقیق کے, اور اس سے پہلے کہ میں بات کروں, میں ایک جو ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا اسد ٹوٹ صاحب کا, میں فلور آف دی ہاؤس اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں, اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ حکومت بہت قریب پہنچ چکی ہے, ڈی این اے ٹیسٹ بھی ان کے ہو گئے ہیں جو لوگ اس میں ملوث تھے, اور انشاءاللہ سچ جو ہے وہ ساری قوم کے سامنے آئے گا, اور جو اس کے ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے. یہ کہنے کے بعد میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے اور بغیر کسی ثبوت کے اسی سانس میں پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو اس پر الزام دھر دیا جاتا ہے. جناب, ہم 5th جنریشن وار
کہ یہ تمام چیزیں 5th جنریشن وار کا حصہ ہیں. اس وقت پوری دنیا میں ذرا بڑی پکچر کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے کئی دوست نادانستگی میں بھی اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں. بڑی پکچر کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. سر یہ 5th جنریشن وار کا یہ حصہ ہے کہ وہ پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے وہ اور دیگر انسٹیٹیوشنز جو ہیں پاکستان کے عدلیہ, ان کو ہدف تنقید بنایا جائے, ان پر اٹیک کیا جائے, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کیا جائے, ایک انوائرمنٹ ایسی کریٹ کیے جائے کہ انسٹیٹیوشنز کی عزت اور وقار پر حرف آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کی نفی کرنی چاہیے. میں اس فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہوگا, انصاف کا بول بالا ہوگا, اور کسی کے ساتھ ناانصافی انشاءاللہ عمران خان کی حکومت میں نہیں ہوگی. سینیٹر قرۃ العین مری. اس پہ میں بعد میں, چونکہ آپ نے پارلیمانی کمیٹی کا, میں مشورہ کروں گا, پھر کوئی اس پہ ہم لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن سے کروں گا مشورہ. جی سینیٹر قرۃ العین مری صاحبہ. تھینک یو فار یور اٹینشن چیئرمین صاحب. لیڈر آف دا ہاؤس ایک بہت رسپانسبل پوزیشن ہوتی ہے. ہم انٹرنیٹ ٹرولز سے تو بے بنیاد بنا سر پیر خبروں کی امید رکھ سکتے ہیں, مگر ایک آنریبل سینیٹر لیڈر آف دا ہاؤس سے نہیں رکھ سکتے. جسٹ ٹو کلیئر فار دا ریکارڈ, عزیز میمن کے قاتل وچ واز اے پرسنل میٹر آن بلیک میلنگ پکڑے جا چکے ہیں, ان کا چلان ہو چکا ہے. یا تو لیڈر آف دا ہاؤس یہ بول رہے ہیں کہ جی کورٹ نے غلط بندوں کا چلان کیا ہے. ہز مرڈر ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دا پاکستان پیپلز پارٹی. دوسرا جو انہوں نے بات کی لالوانی صاحب کی, ان کے لیے بھی جی کمیشن چیف منسٹر نے خود کمیشن تشکیل دیا ہے ٹو لک انٹو واٹس گوئنگ آن. بہت جلد ان کے بھی پکڑے جائیں گے قاتل. یہ بتائیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہمیں کہ ابصار عالم پہ گولی چلانے والے کب پکڑے جائیں گے. The point is, this is an August house. This is not social media Twitter that we start trolling each other. ٹھیک ہے نا, let's not. No. عزیز انہوں نے جی لیڈر, I'm sorry, I'm not finished. With all due respect, chairman صاحب, I am not finished. میں کر دوں گا سر اس کے بعد. I am not finished. جی لیڈر آف دا ہاؤس نے کہا, اور بہت صحیح کہا, بغیر کسی ثبوت کے کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. عزیز میمن کیس میں تو ثبوتوں کے ساتھ مجرم کو پکڑا گیا ہے. کیوں پھر لیڈر آف دا ہاؤس ہم پہ بار بار یہ الزام لگاتے ہیں؟ دس از ناٹ آن. دوسری بات چیئرمین صاحب, this was not. سر آپ کو اس کے بعد ٹائم دے رہا ہوں. یہ بڑی غلط بات ہے. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز, میں اس کے بعد جناب کی باری ہے. میرے بڑے معزز کالیگ ہیں, I would request to have the patience to listen. جی ابھی آپ اپنی بات کریں. Thank you جی. تو یہ تو میں نے ان کا بتانا تھا انہیں کہ شاید ان کی نالج میں اضافہ ہو جائے. مے بی ہی ریڈ سوشل میڈیا مور اینڈ فالس فار پروپیگینڈا. تو میں انہیں فیکچوئل پوزیشن بتانا چاہ رہی تھی. میں آج آپ کی جو توجہ چاہ رہی ہوں چیئرمین صاحب, وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پر ہے. PK8303 جس کے کریش کو 1 سال ہو گیا ہے. آج بھی وہ ماں باپ بھائی بہن بچے رو رہے ہیں جن کے کوئی بھی دکھ کا تدارک نہیں ہو رہا ہے. اور یہاں تک کہ جو ابھی ہمارے سامنے ٹیسٹیمونیلز آئے ہیں, ایک ماں کہتی ہے کہ جی عارف الوی صاحب نے مجھے کہا کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں کسی بھی وکٹم کے فیملی ممبر کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن بورڈ پہ رکھاؤں. اس کے بعد جو ارشد ملک صاحب ہیں ان سے ٹائم مانگ کے یہ لوگ تھک گئے, وہ نہیں ملتے. اس کے علاوہ عمران اسماعیل صاحب نے ایک ماں کی اپوائنٹمنٹ کینسل کی کیونکہ اس کی بیٹی نے پبلکلی پوچھ لیا تھا کہ بھائی ہمیں کمپنسیشن ملے گی. ان کو آج تک لواحقین کو لگیج نہیں ملا ہے, اپنے جو ہے وہ ان کے جو فیملی ممبرز چلے گئے ہیں انہیں ان کا لگیج نہیں ملا ہے. ایک خاتون نے کہا جی میرے فیملی ممبر کا تو فون کوئی پی آئی اے کا آفیشیل استعمال بھی کر رہا ہے. پی آئی اے which is getting crores upon crores in this international compensations for what happened, وہ ان لوگوں کو کیوں در بدر رلا رہی ہے. یہاں تک کہ ایک تو خاتون کہتی ہے کہ جس کا ہسبینڈ گزر گیا تھا, اس کا بچہ بیمار ہے, اس نے جب منسٹر صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا جی سب نے ایک دن مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, اس بچے نے بھی مرنا ہے. This is unheard of. It is inhuman. I don't know what is how these people sleep at night. I would request you, آپ اپنی ایویشن کمیٹی میں اس کو بھیجیں اور آپ ان لوگوں کو بلائیں, آپ ان سے پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پہلے ڈسکس کر لیں, بعد میں لوگوں کو بلائیں گے. جی لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. یہ آن پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن, ٹرولنگ کا ورڈ یوز کیا گیا.
इनसे मेरी गुजारिश है कि इन्होंने ये कहा मेरा नाम लेकर कि आपने ट्रोलिंग के साथ मेरे नाम को मुंसलिक किया है। ज़रा ट्रोलिंग के पहले ये मायने देख लें, बड़ी पढ़ी लिखी हैं। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर जो बात की, प्लीज़ कीप क्वाइट नाउ, प्लीज़ कीप क्वाइट नाउ सर। एक मिनट जी, सुनिए सेनेटर कुरत, एक दफा सुन ले प्लीज। लीडर ऑफ द हाउस जब खड़े हो सुन ले सर। चले जी प्लीज, जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। दूसरी बात, अगर ये गौर से सुनती तो मैंने एक ही बात की है, सबूतों की। मैंने यही पैरेलल ड्रॉ किया है कि वहाँ पर भी आवाज़ें खामोश हुई तो इल्ज़ाम लगा ना। यहाँ पर कल एक वाक़या होता है, 24 घंटे नहीं गुजरते, आप ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, आप साथ खड़े भी हो जाते हैं, आप तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं और आप हुक्म भी सादर कर देते हैं, आप फैसला भी सुना देते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और जब तक आप सबूतों, कानून, आइन, अदालतें, इनके थ्रू अपने इन चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो जब आप सुनते हैं तो प्लीज़ अपने तासुब की ऐनक उतार कर चीज़ों को देखें, तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि कोई क्या कह रहा है। शुक्रिया। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी।